نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ حضرات گرامی قدر، اہل حدیث کے اوپر اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ اہل حدیث اس روئے زمین کے اوپر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا محافظ ہے، اور ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اس کائنات میں اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی بھی نبوت کے لیے سوال کرے اور نبوت کے لیے اپنی زبان کے اوپر کوئی لفظ نکالے وہ مرتد اور زندیق ہے، اور کائنات کے امام کے علاوہ اگر کسی کی بات کو ان کے مقابلے میں لا کے کھڑا کرے وہ بھی کسی صورت میں مسلمان کہلانے کا حقدار ہو سکتا۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اس کائنات میں اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی نبی نہیں۔ جس طرح اللہ اپنی ذات میں یکتا ہے، اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور اسی طرح میرے پیغمبر بھی اپنی رسالت میں، اپنی نبوت میں ان کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ حضرات، یہ عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس مجھ سے قبل حضرت مولانا محمد عباس چشتی صاحب، اور آج کانفرنس کی صدارت بقیت السلف، نمونہ سلف، خطیب پاکستان حضرت مولانا نصر اللہ خان صاحب بھٹی فرما رہے ہیں، اور میرے بعد چند لمحوں کے اندر خطیب لاسانی حضرت مولانا محمد ناصر مدنی صاحب چند لمحوں کے بعد اسٹیج کے اوپر تشریف لانے والے ہیں۔ حضرات، یہ ختم نبوت کا مسئلہ یہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اس ختم نبوت کے حساس مسئلہ کے اوپر ایک لفظ کی تشریح کتاب و سنت کے خلاف کرے گا، ہم اسے کسی صورت میں مومن مسلمان ماننے کے لیے تیار ہو سکتے نہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ، حاجت روا ہے ایک اللہ، لا الہ الا اللہ، مشکل کشا ہے ایک اللہ، لا الہ الا اللہ، بگڑی بنانے والا ایک اللہ، لا الہ الا اللہ، عزت و ذلت کا مالک ایک اللہ، لا الہ الا اللہ، آسمان اور زمین کو بنانے والا ایک اللہ، لا الہ الا اللہ، اولادیں دینے والا ایک اللہ، لا الہ الا اللہ، رزق دینے والا ایک اللہ، لا الہ الا اللہ، حاجت روا ایک اللہ، لا الہ الا اللہ، مشکل کشا ایک اللہ۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اسی طرح ہمارا عقیدہ ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو شخص اپنی نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ ہمارا ایمان ہے نمازی خواہ امام ہو، نمازی خواہ مقتدی ہو، نمازی خواہ اکیلا ہو، نمازی خواہ مرد ہو، نمازی خواہ عورت ہو، نمازی خواہ جناب نماز جنازہ پڑھتا ہو، نمازی خواہ فرض نماز پڑھتا ہو، نمازی خواہ نماز کسوف پڑھتا ہو، اس کائنات میں جو شخص بھی جو بھی نماز پڑھے گا، ہمارا عقیدہ ہے اس کی نماز نہیں ہوتی جب تک وہ اپنی نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ اللہ نے، اللہ کے رسول نے یہاں پہ بھی لا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ پہلے تمام الہوں کی نفی ہے،
پھر ایک اللہ کا وجود ہے، حرف استثناء ہے۔ اور اسی طرح میرے محبوب نے فرمایا لا صلاۃ، کوئی نماز نہیں الا بفاتحۃ الکتاب، مگر فاتحہ کے بغیر۔ اور اسی طرح میرے محبوب نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ کوئی ذلی آئے گا، نہ بروزی آئے گا، نہ کوئی چھوٹا آئے گا، نہ امتی آئے گا۔ ہمارا عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ، ایک اللہ، لا صلاۃ، کوئی نماز نہیں، لا نبی بعدی، محمد رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور حضرات محترم، اللہ کے رسول کی نبوت مسلمہ ہے، اور اللہ کے رسول کی زندگی میں نبوت کا دعویٰ کرنے والا اسود انسی، کیا نام تھا اس کا؟ اسود انسی، اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، اور اللہ کے رسول کو اس نے پیغام بھیجا، کہنے لگا کہ میں آپ کے اوپر ایمان لے کر آتا ہوں، میں آپ کو نبی مانتا ہوں، مگر میرے بعد، اپنے بعد مجھے اپنا نائب مقرر کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسود انسی سن لے۔ یہ ایک چھڑی اٹھائی، اور چھڑی اٹھانے کے بعد فرمایا تو مجھ سے اب نیابت مانگتا ہے، میں تو تم سے ایک چھڑی کا بھی وعدہ نہیں کرتا، چونکہ اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنایا ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ حضرات، اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور اسی طرح مسیلمہ کذاب نے بھی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ حضرات، حضرت ابو بکر صدیق، سب کہہ دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق سب سے پہلے مجاہد ختم نبوت ہے۔ سب سے پہلے ختم نبوت کے مجاہد کا کیا نام ہے؟ اونچی آواز سے کہو، کیا نام ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے مجاہد ختم نبوت ہے ابو بکر صدیق۔ اور اس امت میں سب سے پہلا اہل حدیث بھی ہے تو ابو بکر صدیق ہے۔ پہلا مجاہد بھی کون ہے اور پہلا اہل حدیث بھی کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ حضرت ابو بکر صدیق نے مسیلمہ کذاب کے خلاف ایک لشکر بھیجا تھا، اور اللہ کے رسول نے لڑنے کے لیے ایک اصول وضع کیا ہے، حدیث بخاری کی ہے، فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، فرمایا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے لڑنے کے لیے، مجھے میرے اللہ نے حکم دیا ہے، فرمایا تم لڑو ان لوگوں کے ساتھ جب تک ایک اللہ کی وحدانیت کے اوپر یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آتے۔ حضرات گرامی قدر، یہ بات سوچنے والی ہے، اور میرے نبی نے اپنے صحابہ کو کہا تھا، اے صحابہ کی جماعت، جب تم نے کسی بستی میں جانا ہے، کسی کے مکان کو کچھ نہیں کہنا، فرمایا درختوں کو آگ نہیں لگانی، فرمایا بوڑھوں کو کچھ نہیں کہنا، جو آگے چل کے بھاگ جائے اس کو نہیں مارنا۔ اے اللہ کے رسول نے لڑنے کے لیے اصول وضع کیے ہیں، فرمایا جو سامنے کلمہ پڑھ لے اس کو کچھ نہیں کہنا، جو تمہارے ساتھ نہ لڑنے کا معاہدہ کرے اس کو کچھ نہیں کہنا، اس سے جزیہ لینا ہے، اور اس کو اس کے ساتھ لڑائی ختم کر دینی ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا جو مقابلے کے لیے آئے اس کے ساتھ لڑنا ہے، مگر یہ ختم نبوت کا جو مجاہد ہے اس کے لیے کوئی اصول نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی نے کیسا اصول وضع کیا؟ فرمایا جو منکرین ختم نبوت ہے ان کے بوڑھوں کو بھی مارنا ہے، ان کی عورتوں کو بھی قتل کرنا ہے، اور ان کے بچوں کو بھی قتل کرنا ہے۔ فرمایا جو میرے نبی کی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے اس کا بیج اس زمین کے اوپر رہنے نہیں دینا۔ حضرات، یہ ختم نبوت کا قافلہ ہر دور میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا سلاسون دجالون کذابون، فرمایا میرے بعد 30 ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ جو کیا کریں گے؟ جھوٹی نبوت کا دعویٰ۔ بر صغیر پاک و ہند میں جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا مرزا غلام قادیانی، سب کو لعنتی، سب کہو کیا کہتے ہیں اس کو؟ اس نے جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا
آج لوگ ختم نبوت کے ٹھیکیدار بنتے ہیں، مگر یہ بات یاد رکھو، جس کتاب میں مرزا غلام قادیانی نے اپنے رسالے میں ختم نبوت کے اوپر نقب زنی لگانے کی ناکام کوشش کی تھی، اور اس نے اپنے اس رسالہ میں اپنے آپ کو امتی نبی لکھا، وہ رسالہ پریس میں گیا، اور اسی پریس میں شیخ الاسلام مولانا محمد حسین بٹالوی سب کہہ دو رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے دیکھا تو انہوں نے مرزا غلام قادیانی کو خط لکھا، مجھے آپ کی تحریر سے مسیح و موعود اور امتی نبی کے دعوے کی بو آ رہی ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ اس نے کہا ہاں یہ بات درست ہے۔ حضرات، اگر سب سے پہلے اس کا رد کیا ہے تو اہل حدیث کے فرزند مولانا محمد حسین بٹالوی نے کیا ہے۔ حضرات، اس مرزا غلام قادیانی کے اوپر سب سے پہلے جس شخص نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے وہ اہل حدیث کے فرزند، اہل حدیث کے سپوت، شیخ الاسلام، شیخ الکل فی الکل، حضرت میاں نذیر حسین محدث دہلوی سب کہہ دو رحمہ اللہ تعالی۔ وہ کون تھے؟ بولو، اہل حدیث تھے۔ وہ کون تھے؟ اہل حدیث تھے۔ اور مرزا غلام قادیانی کے خلاف اس وقت اتنی زیادہ کاریں موجود نہیں تھی، ٹرانسپورٹ کا انتظام نہیں تھا۔ سب سے پہلے پورے بر صغیر کا دورہ کرنے والے مجاہد ختم نبوت حضرت مولانا محمد حسین بٹالوی تھے۔ حضرات، وہ بھی اہل حدیث کے فرزند تھے۔ آؤ میں بات آگے لے کے چلتا ہوں۔ 1852 کی بات ہے، مرزا غلام قادیانی کے ساتھ مباہلہ کرنے والے حضرت مولانا سید عبدالحق غزنوی تھے۔ حضرات، اس کا تحریری جواب دینے والے احمدیہ پاکٹ بک کا حضرت مولانا محمد عبداللہ ممار اہل حدیث کے فرزند تھے۔ حضرات، تقسیم ہند کے بعد اگر سب سے پہلے مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا اگر مطالبہ کیا ہے تو اہل حدیث کے فرزند حضرت مولانا محمد حنیف ندوی تھے۔ حضرات، مرزا غلام قادیانی کو ناکو چنے چبوانے والے، اس کا ہر جگہ تعاقب کرنے والے، جب جس شہر میں جاتا تھا اس کا پیچھا کرنے والے اہل حدیث کے فرزند حضرت شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری تھے۔ وہ بھی کون تھے؟ وہ کون تھے؟ اہل حدیث تھے۔ وہ بھی اہل حدیث تھے۔ حضرات، مرزا غلام قادیانی نے شیخ الاسلام کے نام ایک اشتہار لکھا، اگر میں آپ کی زندگی میں مر گیا تو میں جھوٹا، اگر آپ مر گئے تو آپ جھوٹے۔ حضرات، بات سمجھنے والی ہے۔ شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ تعالی ایک دن بیمار پڑ گئے اور ہاسپٹل میں داخل تھے۔ ان کے اوپر علاج کرنے والا قادیانی ڈاکٹر تھا۔ علماء کو پتا چلا، انہوں نے کہا شیخ الاسلام کو اس ہاسپٹل سے نکالا جائے، تو شیخ الاسلام فرمانے لگے سن لو، ثناء اللہ امرتسری ایک واحد بندہ ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ثناء اللہ امرتسری مرے گا نہیں۔ اگر اس کائنات میں کوئی ایک شخص ایسا موجود ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں مروں گا نہیں، وہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا مولانا ثناء اللہ امرتسری۔ کہنے لگے لوگوں سن لو، کوئی شخص بھی اپنی زندگی کی گارنٹی نہیں دے سکتا ایک سیکنڈ کی، مگر ثناء اللہ امرتسری اپنی زندگی کی گارنٹی دیتا ہے کہ ثناء اللہ امرتسری نہیں مرے گا۔ اس لیے نہیں مرے گا کہ مرزا غلام قادیانی نے اعلان کیا ہے اگر میں سچا ہوں تو ثناء اللہ میری زندگی میں مر جائے گا رحمہ اللہ تعالی۔ اگر مرزا غلام قادیانی جھوٹا ہے وہ مولانا کی زندگی میں مر جائے گا۔ کہنے لگے دیکھو مرزا غلام قادیانی زندہ ہے، کہنے لگے زندہ ہے، تو شیخ الاسلام فرمانے لگے اللہ کی قسم ہے، میں اللہ رب العزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، مجھے یقین ہے یہ ڈاکٹر مجھے اگر زہر کا انجیکشن بھی لگا دے ثناء اللہ امرتسری نہیں مرے گا جب تک مرزا غلام قادیانی جہنم واصل نہیں ہوگا۔ اور حضرات،
مرزا غلام قادیانی 26 مئی 1908 کو جہنم واصل ہوا اور شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری اپریل 1948 کو یہ دنیا چھوڑ کے اپنے رب کے پاس گئے۔ حضرات یہ مرد مجاہد سرگودا میں دفن ہے۔ حضرات یہ اہل حدیث کے سپوت تھے۔ آؤ میں تھوڑا سا آگے چلتا ہوں۔ 1953 کی جو تحریک ہے اس تحریک میں ہراول دستہ اہل حدیث کے سپوت حضرت مولانا سید محمد داود غزنوی تھے۔ حضرات بر صغیر پاک و ہند کی تقسیم کے بعد مرزا غلام قادیانی اور اس کی ذریت کا پاکستان کے کونا کونا میں تعاقب کرنے والے اہل حدیث کے فرزند حضرت مولانا حافظ عبد القادر روپڑی تھے۔ حضرات بر صغیر پاک و ہند کی تقسیم کے بعد مرزا غلام قادیانی نے پاکستان کو اس طرح اپنا مسکن نہیں بنایا جس طرح اس نے عرب دنیا کو، اور اسی طرح اس نے جناب انگلینڈ امریکہ کو مرزا غلام قادیانی کی ذریت نے اپنا مسکن بنایا، اور ان کے خلاف لڑنے والے اور ان کے خلاف تحریری طور پہ کام کرنے والے اہل حدیث کے قائد، اہل حدیث کے سپوت امام الاثر حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید تھے، اور جنہوں نے پاکستان کی فضاؤں میں بھی قادیانیت کا تعاقب کیا، اور جنہوں نے جناب امریکہ میں بھی قادیانیوں کا تعاقب کیا، جنہوں نے انگلینڈ میں بھی قادیانیوں کا تعاقب کیا، اور یہ شخص دنیا کے کونے کونے کے اوپر قادیانیت کا تعاقب کرتا تھا۔ حضرات میں آپ کے علم میں ایک بات لانا چاہتا ہوں، قطر کا جو شہزادہ تھا اس کا بیٹا مرزئی ہو گیا۔ کس کا؟ قطر کے شہزادے کا بیٹا مرزئی ہو گیا۔ حضرات اور اس نے شیخ الاسلام امام الاثر حضرت علامہ شہید کی کتاب کو پڑھا، پڑھنے کے بعد وہ تائب ہوا اور مسلمان ہوا۔ حضرات اگر آپ مدینہ یونیورسٹی کو دیکھ لیں، امام محمد بن سعود کی محمد بن عبد الوہاب یونیورسٹی کو دیکھ لیں، اگر آپ سعودی عرب کی مختلف یونیورسٹیوں کو دیکھ لیں تو وہاں پہ آپ کو آپ کے شہید قائد کی کتاب نظر آئے گی، اسلام القادیانیت۔ حضرات اس شخص نے عرب دنیا میں سب سے زیادہ قادیانیت کا پول کھولے اور قادیانیت کا تعاقب کیا۔ اور حضرات یہ بھی بات اپنے ذہن میں رکھیے، اگر آج بلا کمیشن بنایا جائے پاکستان کے اندر حضرت علامہ صاحب کو کیوں شہید کیا گیا تھا، تو اس میں بنیادی جو مجرم نظر آئیں گے وہ قادیانیت نظر آئے گی۔ حضرات یہ اہل حدیث کے علماء تھے۔ اگر میں حافظ آباد کی سرزمین کے اوپر دیکھتا ہوں تو یہ ہمارے بزرگ، انہوں نے قادیانیت کے خلاف ایسا للکارا قادیانیت کو اور ایسا تعاقب کیا۔ اللہ کے فضل و رحمت سے اگر دیکھا جائے تو ہماری سرزمین کے اوپر